گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو جلا دینے والا ہے۔ جس طریقے سے بارش زمین کو صاف کر دیتی ہے تمام آلودگیوں سے، اسی طریقے سے رمضان المبارک گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک گناہوں کو ختم کس طریقے سے کرتا ہے، کس طریقے سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے، کس طریقے سے ہمارے گناہ جل جائیں گے۔ تو کیا جس طریقے سے رمضان آیا ہوا ہے، مثلا اب رمضان چل رہا ہے، تو کیا رمضان کے چلتے چلتے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے گناہ جل جائیں گے، ہماری روح آلودگیوں سے اور نجاستوں سے پاک ہو جائے گی؟ نہیں عزیزان گرامی، اس طریقے سے ہماری روح آلودگیوں سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ کس طریقے سے پاک ہوگی؟ اگر ہمیں اپنے گناہ معاف کرانے ہیں، اپنی روح کو آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا ہے، تو اس مہینے میں کم از کم ہم کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ یوں تو بہت ساری وظائف ہیں اس مہینے میں، لیکن کم از کم 2 کام ہم کو اس مہینے میں ضرور کرنے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، یعنی اگر گناہوں کو معاف کرانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اس مہینے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مہینے میں روزہ واجب نہیں ہے، یہ واحد مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اس میں پہلا عمل ہم کو کرنا ہے، اگر گناہ معاف کرانے ہیں، روح کو ہمیں جو ہے وہ آلودگی سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے گناہ تبھی ہوں گے جب ہم یہ 2 کام کریں گے۔ پہلا کام کہ جب ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور دوسرا کام اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جب تک ہم یہ 2 کام نہیں کریں گے، جب تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے، جب تک اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، تو یہ رمضان المبارک ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طریقے سے اور مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ آئے گا چلا جائے گا، نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، نہ ہماری توبہ قبول ہوگی، جب تک کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، جب تک کہ ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔